حضرت زید بن ثابت سے یہ حدیث مروی ہے. حضرت انس بن مالک نے بھی ذکر کیا جسے امام ترمذی نے روایت کیا. مشہور حدیث فرمایا من کانت الدنیا ہمہ، جس کی طلب، جس کا مطمع نظر فقط دنیا بن جائے، فقط وہ دنیا کا غلام، دنیا کی ہوس اور دنیا کی لالچ کا پیکر بن جائے، فرق اللہ علیہ امرا، اس دنیا دار اور دنیا کے پیچھے بھاگنے والے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو بکھیر دیتا ہے، اس کے مسائل کو بکھیر دیتا ہے. جیسے تسبیح کے دانے ٹوٹ جائیں تو دانے بکھر جاتے ہیں، بندہ دائیں تلاش کرتا ہے، بائیں تلاش کرتا ہے، وہ اسے تلاش میں اس کی صبح اور اس کی شام گزرتی ہے. وجعل فقرہ بین عینیہ، صرف یہ نہیں کہ اس کے معاملات بکھیر دیتا ہے، اس کی تھکاوٹ میں اور اس کے جمع کرنے کی پریشانی میں لگا رہتا ہے. جعل فقرہ بین عینیہ ہے، فرمایا اس کی آنکھوں میں فقر کی بھوک ڈال دیتا ہے. اسے لگتا ہے کہیں میں بھوکا نہ مر جاؤں، کہیں میں اس مسکنت میں نہ مر جاؤں، کہیں میرے بچے سارے بھوکے نہ مر جائیں، کہیں یہ نہ ہو جائے، کہیں وہ نہ ہو جائے. بس فقر کا خوف اس کی آنکھوں میں رہتا ہے، معاملات اس کے بکھرے رہتے ہیں. وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ، بھاگتا دوڑتا رہتا ہے، دنیا کے پیچھے پریشان رہتا ہے. اسے مستقبل کے ہزاروں خدشے وسوسے پریشان رکھتے ہیں، مگر ساری جد و جہد، ساری محنت، ساری کاوش، ساری تکلیف کے باوجود وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ، ملتا اسے وہی ہے جو اس کے مقدر میں ہوتا ہے، ملتا وہی ہے جو اس کے نصیب میں ہوتا ہے، ملتا وہی ہے جو اس کی تقدیر میں ہوتا ہے، ملنا وہی ہے. مگر دن سارا پریشانی میں، رات ساری سوچوں میں، نہ ذہن کو سکون، نہ قلب کو سکون، چہرے پر پریشانی کے اثرات. فرمایا من کانت الدنیا ہمہ، چونکہ اس نے اپنی دنیا کو مطمع نظر بنا لیا، اس کا خیال یہ ہے کہ بابر بہش کوش جہان دوبارہ نیس، جو کچھ ہے یہ دنیا ہے، عزت ہے تو دنیا کی دولت میں ہے، شان و شوکت ہے تو دنیا کے منصب میں ہے، جتنی خیر اور بھلائی ہے دنیا کے مال و متاع میں ہے، اسی کے پیچھے لگا رہا. لیکن فرمایا ومن کانت الاخرۃ ہم او نیتا، ایک روایت میں ہے فرمایا کہ جس کی آخرت نیت ہو، رہتا دنیا میں ہو مگر اسے قبر بھی یاد ہو، رہتا دنیا میں ہو اسے حشر بھی یاد ہو، رہتا دنیا میں ہو اسے میزان بھی یاد ہو، رہتا دنیا میں ہو اسے حساب و کتاب بھی یاد ہو، تو جمع اللہ لہ امرا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کے معاملات اس کے لیے ایسے جمع کر دیتا ہے جیسے تسبیح کے دانے ایک مالا میں پروئے جاتے ہیں. اس کے معاملات اس کے لیے آسان کر دیتا ہے. اب دانے وہی 100 دانے ہیں، کسی کی مالا ٹوٹ گئی ہے تو در بدر پھر رہا ہے، وہی ایک مالا میں پروئے ہوئے ہیں، اس کے ہاتھ میں ہیں. فرمایا جیسے سمجھانے کے لیے کہا جمع اللہ لہ امرا، اللہ اس کے معاملات جمع فرما دیتا ہے، اسے اس کے معاملات بکھیرتا نہیں کہ وہ در بدر ٹھوکرے کھاتا پھرے. وجعل غناہ فی قلبی، دوسری چیز یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایک دولت بھر دیتا ہے، اسے ایک جوہر عطا فرما دیتا ہے جسے جوہر غنا کہتے ہیں، جسے دولت غنا کہتے ہیں. اور فرمایا غنا کی دولت کیا ہے؟ غنا کی دولت یہ ہے کہ بندہ یہ نہیں دیکھتا کہ میرے پاس کیا ہے، جو بھی ہوتا ہے اسے یقین ہوتا ہے کہ اگر رب نے مجھے یہ دیا ہے تو جب تک مجھے زندہ رکھا ہے میری کفایت بھی کرے گا.